بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ آیات ایک خاص موقع سے نازل ہوئیں، اور وہ موقع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے قریش کے سرداروں نے یہ پیغام بھیجا کہ آپ کی مجلس میں ہمیشہ فقراء اور غرباء یا ہمارے آزاد کردہ غلام حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت مقداد، حضرت ابن اسود، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوگ آپ کو گھیرے رہتے ہیں۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں، آپ کی باتیں سنیں، لیکن آپ کے پاس یہ رذیل لوگ رہتے ہیں جو مال کے اعتبار سے کم ہیں، اور قریش مکہ اپنے آپ کو اشراف سمجھتے تھے، اپنے آپ کو شریف سمجھتے تھے، اشرف سمجھتے تھے، عزت والا سمجھتے تھے۔ کہنے لگے ہم اشراف قریش ہیں اور یہ لوگ رذیل لوگ ہیں، ہمارے آزاد کردہ غلام ہیں، یہ بیٹھے رہتے ہیں، ہمارا آنے کا دل نہیں چاہتا، ہمیں شرم آتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے میں عار محسوس ہوتی ہے، اس لیے ہم جب آپ کے پاس آیا کریں تو آپ اپنی مجلس سے ان فقراء اور غرباء کو ہٹا دیا کریں۔ ممکن ہے کہ پھر ہم آپ کی بات سنیں اور آپ کی تصدیق کریں اور اتباع کریں، ایمان لائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مشورہ دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایسا بھی کر کے دیکھ لیں۔ دیکھیں، یہ حضرت بلال ہوئے، حضرت مقداد ہوئے، حضرت صہیب ہوئے، حضرت عمار ہوئے، یہ سب تو اپنے لوگ ہیں۔ اگر ذرا دیر کے لیے ان کو ہٹا بھی دیا گیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لوگ برا مان جائیں گے۔ ہاں، البتہ اگر وہ لوگ جو اپنے آپ کو اشراف کہتے ہیں، اگر وہ آپ کے پاس آ جائیں گے تو اسلام کو عزت مل جائے گی اور ان کو ایمان مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس موقع سے یہ آیات نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اسلام میں فضیلت کا مدار ایمان اور عمل ہے، دولت نہیں ہے۔ کسی خاندان سے ہونا یہ عزت اور شرافت کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مومن فقیر کی ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا۔
اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے پر عمل نہیں کیا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ کے دل میں یہ بات آئی کہ ذرا دیر کے لیے اگر ان کو ہٹا دیا جائے اور وہ لوگ آ کر بات سن لیں، ایمان قبول کر لیں، تو وہ لوگ نجات پا جائیں گے۔ اللہ کے نبی چونکہ امت کے ایمان کے دلدادہ تھے اور آپ گھٹے جاتے رہتے تھے، لہذا آپ نے ارادہ ہی فرمایا تھا، عمل نہیں کیا تھا۔ یہ بات واضح کر دیں کہ ہٹایا نہیں تھا، صرف ارادہ فرمایا تھا، دل میں بات آئی تھی کہ ان غریب مسلمانوں کو یا میرے پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کو ذرا دیر ہٹا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ فرمائی اور فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو یہ حضرات بیٹھے رہتے ہیں جو صبح و شام خدا کی یاد میں اور ذکر اللہ میں مشغول رہتے ہیں، یدعون ربہم جو صبح و شام دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، یہ اپنی عبادت میں مخلص ہیں، لہذا ان کے اخلاص کا اکرام کریں، احترام کریں، اور کسی حال میں بھی آپ اپنے آپ کو ان سے الگ نہ کریں۔ اور یہ مغرور لوگ جو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اشراف ہیں، یاد رکھیں یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ غربا مسلمان کے مقابلے میں ان کی پرواہ نہ کریں۔ کیوں؟ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے اوپر کوئی حساب نہیں لیا جائے گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ علیہ الصلاۃ کی کارگزاری کیا ہے، لہذا آپ ان کے مسلمان ہونے کی لالچ میں غریب مخلص مؤمنین کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیں۔ اگر ان دولت مندوں کی لالچ میں فقراء اسلام کو اپنے پاس سے ہٹانے لگیں گے تو یہ بات بے انصافی کی ہوگی۔ یہ مالدار اسلام لائیں گے، اور اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ اسلام کی عزت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عزت کو کسی طبقے کے اوپر موقوف نہیں رکھا ہے کہ فلاں طبقے کے لوگ اسلام لے آئیں گے تو اسلام کی عزت ہوگی، بلکہ اسلام کو تمام انسانوں کے ذریعے عزت حاصل ہوگی۔ یعنی لوگ اگر مؤمن بنیں گے تو لوگوں کو عزت حاصل ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اشراف ایمان لے آئیں گے تو اسلام تو سر بلند ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام تو باعزت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کچھ لوگ ایمان لے آئیں گے تو اسلام کو عزت ہو جائے گی، اسلام تو باعزت ہے، البتہ جو ایمان قبول کرے گا ان کو اسلام کی وجہ سے عزت حاصل ہوگی۔ اسلام عزت کے لیے انسانوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ انسان حقیقی عزت حاصل کرنے کے لیے اسلام کا محتاج ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ جو مال و دولت کی کثرت کسی کے پاس ہے اور کسی کے پاس اگر نہیں ہے تو یہ ایک آزمائش کی چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے کہ اگر کوئی مالدار ہے تو فلانا آدمی مقبول ہے، اور کسی کے پاس اگر مال نہیں ہے تو وہ اللہ کے دربار میں مقبول نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے فرمایا اس مال و دولت کو ہم نے ایک آزمائش کی چیز بنایا ہے کہ جن کے پاس ہے کون ہے جو اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون صبر کرنے والے ہیں۔ یہ مضمون بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ مال و دولت کا ملنا یا نہ ملنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کی علامت نہیں ہے،
بعض مرتبہ بلکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مفلس جن کے اندر خلوص ہے، ایمانداری ہے، وہ اللہ کے ہاں بڑے مقبول ہوا کرتے ہیں۔ اسی بنیاد پر اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے نبی جب یہ لوگ آپ کے پاس آیا کریں جن کا یقین ہے اللہ کی آیتوں پر، جن کا ایمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، تو فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان کو سلام کریں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے ان فقراء کی دلجوئی کے لیے، ہو سکتا ہے غریب محتاج مفلس صحابہ کے دل میں یہ بات آئی ہو کہ ہمیں اللہ کے نبی کی مجلس سے ذرا دیر کے لیے ہٹنا پڑے گا تو دل ٹوٹا ہو، تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا ہے کہ آپ بڑھ کر جب یہ آیا کریں تو سلام کرا کریں۔ یہ حضرات صحابہ اکرام کی دلجوئی کے لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جہاں حضرت بلال کو دیکھتے، حضرت صہیب کو دیکھتے، حضرت مقداد کو دیکھتے تو آپ بڑھ کر سلام کی ابتدا کرتے، سلام میں پہل کرتے، اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ یہ حضرات آپ کو سلام کریں۔ اس سے بھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر ان سے کوئی خطا بھی ہو جائے گی، اول تو مؤمن جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا، لیکن اگر ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، تم اللہ تعالیٰ کو معافی کو قبول کرنے والا غفور الرحیم پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مضامین ان آیات میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے مت ہٹائیے گا جو صبح و شام اپنے پروردگار کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پکارتے رہتے ہیں۔ ان کے حساب میں جو اعمال ہے ان میں سے کسی کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے کہ جو اگر ایمان نہیں قبول کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے مواخذہ فرمائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور تمہارے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ انہیں نکال باہر کر دو اور ظالموں میں شمار ہو جاؤ۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اسی طرح ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں کے ذریعے یا کچھ دوسروں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے، کسی کو مال دے کر اور کسی کو سے مال لے کر۔ یہ آزمائش کی چیز ہے تاکہ وہ ان کے بارے میں یہ کہیں کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کرنے کے لیے چنا ہے؟ کیا جو یہ کافر یہ بات کہہ رہے ہیں ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو دوسروں سے زیادہ نہیں جانتا؟ یعنی اللہ کے ہاں شکر گزاری قابل قبول ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ اور جب یہ غربا صحابہ تمہارے پاس آئیں، یا جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو اے نبی آپ بڑھ کر ان سے فرمائیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کا یہ معاملہ کرنا لازم کر دیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے، جان بوجھ کر تو کوئی مؤمن گناہ کر نہیں سکتا، یہ مؤمن کی شان کے خلاف ہے، ہاں اگر نادانی سے کوئی کام برا کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، انتہائی بڑا مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اے نبی اور اے امتیوں، ہم اسی طرح نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ سیدھا راستہ بھی واضح ہو جائے اور تاکہ مجرموں کا راستہ بھی کھل کر سامنے آ جائے۔